إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جس ہستی نے صحابہ کرام کی تربیت اس خوبصورت انداز سے کی کہ وہ پوری کائنات کے لیے معیار اور میزان اور مقیاس بن گئے، کن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے زمانے اور وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔
اس خسارے اور نقصان سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جن کو 4 چیزوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جن کا ایمان اللہ کو پسند آ جائے، وعاملوا الصالحات، اور زندگی کے اس وقت میں جو اللہ ذوالجلال نے بڑا محدود وقت انسان کو دیا ہے، اس میں وہ نیک عمل کرتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے اندر یہ ذوق اور شوق اور تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے لوگوں کو حق کی دعوت دینی ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، میں نے بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانی ہے، بھٹکے ہوئوں کو زیادہ حق پہ گامزن کرنا ہے، جس کو یہ شوق مل جائے۔ اور چوتھا، انسان ایمان کو قبول کرنے اور نیک کام کرتے ہوئے، دعوت کا کام کرتے ہوئے جتنی بھی تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرنے والا، یہ 4 قسم کی چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں یہ خسارے اور نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کے یہ بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب ملاقات کرتے تو جدا بعد میں ہوتے جب اس سورت کی تلاوت کرتے، احساس دلانے کے لیے، شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ کہیں ہم خسارے میں تو نہیں جا رہے، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے کام کیے جائیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر آگ میں گر رہا ہو تو انسان دوڑتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے کہ کسی بھائی کو آگ نہ لگ جائے، اس کو پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور پھر برداشت کرنا، صبر کرنا، ٹالریٹ کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جنہوں نے بہت بڑے کام کرنے ہوتے ہیں ان کو دل بھی بڑا بنانا پڑتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے اس سورت کی روشنی میں کہ ہم بھی 4 چیزوں پہ غور کریں کہ یہ وقت جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، اور اگر صحیح استعمال نہ کیا تو نقصان کیا ہوگا۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انسان بسا اوقات وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، من گھڑت چیزوں کے پیچھے، خود سے کشید کی گئی خواہشات کے پیچھے وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ گھنٹے اور دنوں کی بات نہیں، چند سیکنڈ اور چند منٹ اگر آپ اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں لگا دیں تو اس کا انعام کتنا بڑا ملتا ہے۔ عربی زبان میں وقت لمحے اور گھڑی اور مقدار اور زمانے کو کہتے ہیں۔ وقت انسان کی زندگی ہے، اس زندگی کو ضائع کر لے یا بنا لے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ زندگی جو اللہ ذوالجلال نے حیات مستعار، یہ ادھار وقت دیا ہے، یہ اللہ نے ایک نہ ایک دن واپس لے لینا ہے۔
اس وقت کے صحیح استعمال پر انعام اللہ نے جنت رکھا ہے، اور اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو جہنم کے شعلے اس کا استقبال کریں گے۔ یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تم چاہو تو جہنم کے شعلوں کو استقبال کے لیے تیار کر لو، چاہو تو جنت کے پھولوں کو استقبال کے لیے تیار کر لو۔ اور یہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، یمر مر السحاب، جس طرح بادل آتا ہے اور گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی گزرتی گزرتی اور پگھلتی پگھلتی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، بلکہ ایک ایک سیکنڈ آپ کا بہت قیمتی ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، دوسرے نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو کہ میری بات تو سن لیں آپ، چلو کچھ باتیں کر لیں۔ کہتے ہیں سورج کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں تو اس سے گپیں لگا لیتا ہوں، یہ تو دن پورا ہو جائے گا، اور جس دن میں نے کوئی نیکی نہیں کی اور وقت ضائع کیا، اس کا میں حساب کیسے دوں گا؟ اور آج 10 گھنٹے بیٹھ کے ایسی گفتگو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کا نہ دین کا فائدہ، نہ ان کے خاندان کو فائدہ، نہ ان کے کسی مسلمان بھائی کا فائدہ، نہ اس کی اپنی ذات کا فائدہ، گپے لگ رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر دو قسم کا انجوائے کرنا ہے، ایک وہ انجوائمنٹ ہے کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق خوشی کی طرف جاتا ہے، جس کے بعد شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اور ایک وہ انجوائمنٹ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، وہ دنیا میں بھی لذتوں میں رہتا ہے اور قبر بھی اس کا باغیچہ بنے گی، اور جنت کی لذتوں کا اللہ ذوالجلال اسے مستحق بنا دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیمانہ پیش کیا ہے۔ کسی بندے کو دیکھنا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ جو ضائع کر رہا ہے اس کا اسلام تو اچھا نہیں ہے، جو ضائع نہیں کر رہا یہی تو اپنے اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہترین اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بیٹھا ہے کرسی رکھ کے، بیٹھا ہے موڑا رکھ کے، دیکھ رہا ہے کوئی آئے کوئی گپے لگائے، یہ کوئی زندگی ہے؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنی زمینوں پر جاتے، بیل چلاتے، جو فارغ ہوتے تو قرآن کھول لیتے۔ زندگی ان لوگوں کی ہے۔ راستے میں چلتے چلتے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، گاڑی پہ بیٹھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، گاڑی بھی چل رہی ہے اور موٹر سائیکل بھی چل رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ زندگی اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو 2 گھنٹے کی فلائٹ میں پورے سال کا سسٹم اپنا لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آئندہ سے ایسے کام کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسلام اس کا ہے ترکہ ما لا یعنی، بیٹھیں گے اور سنائیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے، آپ کا کیا مقصد ہے، پھر کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، سنا ہے کہ آپ کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جس سے مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے معاملات میں ٹو لگانا، ایسے ایسے سوالات کر کے انہیں غمگین کرنا، یہ ان مسکینوں کا کام ہے جن کو نہ آداب ہیں مجلس کے، نہ ان کو آداب ہے زندگی گزارنے کے۔ کوئی فائدے کی بات کرو، دعا دے دو اس کی جگہ پہ، اللہ ذوالجلال تجھے برکتوں سے نوازے، تجھے نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کس قدر مسکین ہے کہ یہ زندگی اس کا جسم ہے، جتنا وقت گزر رہا ہے اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کاٹ کے فارغ کیا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس کا نشان مٹ جائے گا۔ یہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے سال کے بعد، اور آج کل کے جو فکری مساکین ہیں وہ اس پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے ایک سال کا نقصان ہو گیا، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، کبھی کسی نے خسارے اور نقصان پہ بھی خوشی منائی ہے؟ سال بڑے تو سمجھ آتی ہے کہ خوشی ہوئی، سال تو گزر گیا، ضائع ہو گیا، اگر اس میں نیکی نہیں کی اس پر بھی خوشی مناتے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ طریقہ بتایا ہے، نہ یہ اختیار کیا ہے، نہ صحابہ نے برتھ ڈے منائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ دین کا معاملہ الگ ہے۔ عقل اگر سلامت ہو تو پھر بھی انسان سوچے، نقصان پہ خوشی مناتے ہیں۔ کسی شخص کے 1 سال کی روکڑ کو آگ لگ جائے تو مٹھائی کے ڈبے لا کے گھر میں تقسیم کرتا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ روکڑ جل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس پہ انسان اس سے غور کرتا ہے کہ کون سی فائدے کی بات ہے، کون سی نقصان کی بات ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، تعجب اس بات پر ہے ایک بندہ موت کے قریب ہو رہا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے اتنا لوگوں کو خوشی سے کھانے کھلاتا ہے کہ میں قریب ہو گیا ہوں۔ اگر اس کو ویسے کہا جائے مرنا ہے، کہتے توبہ ابھی تو میری تیاری نہیں ہے۔ تو یہ جو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو سال کے بعد، کبھی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی پڑھ لیا کرو۔ آدم کے بچے، ہر قدم جو تم اٹھا رہے ہو یہ اپنی قبر کی طرف ہی اٹھا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھا دی تھی، فرمایا تھا وقت ضائع نہ کرنا، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، میرے صحابہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ شبابک قبل حرمک، جوانی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس سے اچھے اچھے کام کرنا۔ بڑھاپے سے پہلے اسے غنیمت جاننا، عبادت بھی کر سکتے ہو تم، ریاضت بھی کر سکتے ہو، علم بھی پڑھ سکتے ہو تم، تجارت بھی کر سکتے ہو، امت کو لیڈ کر سکتے ہو اگر تم جوان ہو۔ بڑھاپے میں یاد رکھنا تمہیں اشارے سے ہی سجدے کرنے پڑیں گے۔ جوانی کی عبادت تو اصل لذت کی عبادت ہے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا۔ وصحتک قبل سقمک، یہ جو اللہ نے صحت و عافیت سے نوازا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھئے جو لوگ بیمار ہیں، نعمت سمجھا کرو اس صحت کو کہ بیماری کوئی نہیں ہے، یہ معمولی سر درد اور پیٹ درد، اس پہ بھی اللہ ذوالجلال کی تعریف کرو، یا اللہ تو نے ٹھیک کرنا ہے۔ پوچھئے ان سے جو 20 سال سے ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، کیا قدر ہے صحت کی۔ اور ان سے پوچھئے جن کی اولادیں گزشتہ 22 سال سے کومے میں ہیں اور گھر میں پڑے ہیں، نہ فوت ہے نہ زندہ ہیں، ان کے والدین پہ کیا بیت تھی۔ اس صحت سے کو دین کا کام کر لو، اس صحت سے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قوم اور معاشرے کو فائدہ پہنچاؤ، خیر خواہی کرو۔ بیماری آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ عز و جلال معاف فرمائے، دور کے دور کیا بچے اور بیوی اور سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے صحت و عافیت اس کو غنیمت سمجھو۔
وغناک قبل فقرک، آج جیب میں پیسے ہیں، آج اللہ نے مال دیا ہے، اس کو بھی غنیمت جانو، اس کو حرام کاموں پہ خرچ کر کے اڑا نہ دو۔ شراب نوشی اور سگریٹ اور آئس اور نہ جانے کس کس مصیبت میں جلا کے اپنے آپ کو کنگال کر کے ذلیل نہ کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے، اگر تم فقیر ہو گئے تو پھر سوچو گے کہ پیسہ تھا۔ یہ اللے تللو میں اپنے مال کو ضائع کرنے والے ہمیشہ روتے ہی نظر آتے ہیں۔ مومن کا مال جو کہ حلال کا ہوتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے، بخل نہیں کرتا لیکن فضول خرچی بھی نہیں کرتا۔ حرام کا مال جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے آنے میں کوئی کوشش نہیں کی گئی، وہ تو حرام ہے، اور حرام میں برکت کبھی نہیں آئی۔ برکت اللہ نے رکھی ہے تو حلال مال میں رکھی، تھوڑا بھی ہوگا برکت والا ہوگا، اور جس کے پاس ہوگا اس کا چہرہ مسکراتا نظر آئے گا۔ حرام مال نہ جانے کتنا ہوگا، بس اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا حرام کھانے والوں کو، اور منہ کے اوپر اس طرح سیاہیاں چھائیاں ہوتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے غمگین کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی حرام مال سے بچائے اور زندگی میں اس کے قریب جانے کی توفیق ہی نہ دے۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آج تم فارغ البال ہو، کوئی کام نہیں ہے، اس وقت کو، فراغت کو نعمت سمجھو۔ ایک وقت آئے گا تمہاری اولاد ہوگی، ایسے ایسے مسائل کا سامنا ہوگا، تم کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ اس فارغ وقت کو اللہ کی رضا میں خرچ کرو، اللہ کے دین کی سربلندی میں خرچ کرو، مسلمانوں کو نفع دینے میں خرچ کرو، خیر خواہی میں خرچ کرو، کسی کی مدد میں خرچ کرو، یہ نعمت بن جائے گا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے اس زندگی کو نعمت جانو اور غنیمت جانو۔ موت آ گئی، یہ ساری کی ساری پلاننگز قبر میں ساتھ چلی جائیں گی، یہ ساری کی ساری خواہشیں دین کی ہوں یا کوئی بھی، یہ زندگی میں ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہا کرتے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یا معشر الشباب ایاکم والتسویف، اور نوجوانوں تسویف سے بچ جاؤ۔ جوان اپنی جوانی اسی طرح ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، چلو کر ہی لیں گے نا، چلو کل کر لیں گے، کل کبھی نہیں آئی۔ اگر آج ہی موت کا فرشتہ آ گیا تو سورج غروب ہونے سے پہلے تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو سکتا ہے۔ اس لیے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو سمجھایا تھا، جو وقت کی حفاظت کرتا ہے اس کا ایمان بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے خلید بن عبداللہ العصری بیان کرتے ہیں، المؤمن لا تلقاہ الا فی ثلاث، کسی نے مومن دیکھنا ہے تو اس کی تین ہی حالتیں ہیں، وہ آپ کو نظر آئے گا، فی مسجد یعمرہ، یا تو مسجد میں بیٹھا مسجد کو آباد کر رہا ہے، او بیت یسترہ، یا گھر میں بیٹھا اپنے امور میں مشغول ہے، بچوں کی تربیت کر رہا ہے اور اپنے امور کی نگرانی کر رہا ہے، او حاجت من امر دنیا لا بأس بها، یا کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ جس کو گھر بار کی فکر بھی نہیں ہے، جس کو نماز نصیب نہیں ہے، اور جو گھر سے باہر تجارت یا حلال لقمہ لینے کے لیے نہیں نکلتا بلکہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے نکلتا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ نہ زبان کی لغویات اسے پسند ہوتی ہیں، نہ عمل کی لغویات اسے پسند ہوتی ہیں، بولتا بھی اچھا ہے، کام بھی اچھا ہی کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں میں دھوکے میں رہتے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ ایک نعمت انسان کی صحت ہے، دوسری نعمت فارغ وقت ہے۔ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اکثر لوگ۔ کیسے قدر نہیں کرتے؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحت کا صحیح استعمال اور وقت کا صحیح استعمال انہیں آتا ہی نہیں ہے، جاہل ہیں۔ کاش وہ کسی سمجھدار کے پاس بیٹھیں، وہ بتائے کہ صحت کا استعمال اور وقت کا استعمال صحیح کیسے کیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب، صحت بھی ہے وقت بھی ہے، لیکن ایسے کاموں میں لگا کے ضائع کر بیٹھے گا۔ وہ ایک اچھا کام کر سکتا تھا، وہ امت کو نفع دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسے کام اختیار کر لیے جس سے امت کو نفع ملنا تو دور کی بات، اس کی اپنی ذات کو بھی نفع نہیں ملتا۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ صحت بھی ہے وقت بھی ہے، لیکن دونوں نعمتوں کو حرام کام پہ لگا دیتا۔ یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے، یہ سب سے زیادہ دھوکے میں پڑا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے ان دو نعمتوں کو حرام پہ لگا دیا۔ اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، یہ بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا اور روتا کون ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، الذی اعطی النعم فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو اللہ نے نعمتیں تو دیں لیکن اس نے نعمتوں کو حرام پہ لگا دیا، یہ سب سے زیادہ روتا اور چلاتا نظر آئے گا۔ جوانی بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ ذوالجلال نے انسان کو نوازا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، قبر سے انسان نکلے گا، جہاں کھڑا ہے کھڑا رہ جائے گا، قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، تجھے جوانی دی تھی، بتاؤ نا یہ جوانی تم نے کہاں گزاری؟ یہ ساری زندگی ویٹ لفٹنگ کرتی گزار دی کہ میں بڑا بہادر بن جاؤں، اور موت کے کہ جھٹکا نہیں تم سہے، اور تمہیں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ جوانی کہ تم نے شرابوں کبابوں میں گزار دیا، سمجھا کہ میرے جیسا کڑیل جوان کو نہیں، جس کو چاہے میں مار کے پیسے چھین لوں، ڈکیت بن گئے۔ جواب دو، جوانی کہاں گزاری تم نے؟ عن شبابہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ، پوری زندگی کی آج ڈیٹیل پیش کرو کہ تم نے زندگی گزاری کہاں ہے۔ تم نے اس کو مذاق سمجھا تھا، ہم نے تم نے امانت دی تھی۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، یہ بتاؤ نا یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا؟ تم کیسے دنوں میں کہتے تھے کہ میں ارب پتی بن گیا ہوں؟ تیرے ہاتھ لگتے تھے تو زمین سونا بنتی تھی۔ تم نے حرام کی کمائی کی، جوئے باز،
سود خور، تم نے اس جوانی کو مذاق سمجھا، آج اس کا پہلے حساب دو، قدم پھر اٹھانا۔ یہ عقل مند بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اپنے گھر اور اپنے خاندان اور معاشرے میں دیکھیں یہ حرام خور ہیں کون؟ سود کھانے والے جن کو ادنا بھی شرم نہیں ہے، بیوہ عورتوں کو 10-10 ہزار روپیہ دے کے 40,000 سور اور خنزیر لینے والے۔ اللہ سے ڈر جائیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 1 درہم سود کا جو ہے کھانے والا 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور بغیرت انسان گھر میں طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، کس سے پیسے لے کے 10,000 کسی مریض نے لیے ہیں، 40 ہزار دے چکے، اور ابھی ان کو شرم نہیں آتی، کہتے ہیں تیرا پرچہ کروا دیں گے، پیسے دے دو۔ اور ڈوب کے مرنا چاہیے ان خامدوں کو بھی جنہوں نے اپنی بیویوں کو لگا رکھا ہے اس کام پر۔ یہ زندگی ہے؟ کاش وہ سمجھتے کہ صحابہ تو گھر میں کھانا کچھ زیادہ پکاتے، شاید کو مسکین نہ آ جائے اس کو کھلا دیں گے۔ 72 گناہ ہیں سود کے۔ یہ بیاج لینے والوں کو پیغام پہنچائیے، 72 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے حرام کے ہی راستے ہیں، حلال کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے، وہ سیدہ سودا کی زندگی پڑے، خوشبو بنایا کرتی، کپڑے بناتی تھی صحابیات، کس طرح سلائی کا کام ہوتا تھا، نیک عورتیں۔ حلال کے بھی راستے ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے کے بعد اس مال میں برکت کیا آئے گی؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ زندگیاں ساری گزار دی، پیسے ہڑپ کر لیے، زمین نام لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وقت ہے اللہ سے ڈر جائیں، حساب ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے؟ لوگوں کو غلام بنانے میں۔ جس کو زمین بیچی ہے، پیسہ لیا ہے، اس کو زمین لکھ کے دو۔ جس چیز کے تم مالک نہیں ہو تم تصرف کیسے کر سکتے ہو؟ ایک بل اس زمین کو ہتھیانے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اسے 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا۔ آج وقت ہے، یہ قیامت کو قدم نہیں اٹھے گا جب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ کہاں سے مال آیا؟ پھر تم نے خرچ کہاں کیا؟ تم نے خرچ کیا ہوتا اپنی والدہ اور محترمہ پر، اپنے والد پر، جنت بنتی۔ تم نے خرچ کیا ہوتا اپنے بیوی کے حقوق پورے کرنے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش پر، جنت بنتی۔ تم نے خرچ کیا ہوتا اپنے رشتہ داروں پر، تمہیں برکتوں کے انبار ملتے۔ تم نے خرچ کیا ہوتا فقیروں، مسکینوں اور بے بگان پر اور یتیموں کی کفالت پر، قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تم نے پیسے کو صرف خرچ کیا کہ میں نشہ پورا کر لوں، اس بات پہ خرچ کیا کہ میں اپنی تاش میں جوا کھیل لوں۔ یہ قیامت کو حساب دینا پڑے گا، وقت کا حساب الگ، مال کا حساب الگ۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو وقت اور مال کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوال اور بھی ہوگا، یہاں سکول و کالج اور مدرسوں اور مسجدوں میں پڑھنے پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں، میں اپنے سمیت سب سے یہ کہوں گا، یہ بھی سوال ہونا ہے، وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ بِهِ، بتاؤ نا تم نے علم تو پڑھا تھا، عمل کتنا کیا؟ یہ ایم اے پاس کر کے، قرآن کا حافظ بن کے، کتابیں پڑھ کے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے، تصویریں بنوا کے، تمہیں ہوش نہیں ہے کہ نماز کھڑی ہے اور تمہاری نیند نہیں ختم ہو رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، ایک فرشتہ پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا یہ وہ ہے جس نے پڑھا تو تھا قرآن،
لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی تھی اور یہ سکون سے سوئے ہوتے تھے۔ نہ تمہیں سکول اور کالج اور یونیورسٹی اور مسجد اور مدرسے کی تعلیم فائدہ دے گی جب تک عمل نہیں ہوگا۔ یہ بلا لگانے کے لیے علم نہیں ہوتا، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ علم ہی کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے جس سے دل تاریک رہے، دماغ بھی تاریک رہے، اس کو اللہ کی عبادت کا شوق نہیں ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، روزانہ سے 100 بیٹھک نکالنے والے بھی سوئے ہوئے ہوں گے۔ ان سے بہادر اور قوت والا وہ بچہ 7 سالہ ہوگا جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا، اور جس سے 4 کلو کا بلینکٹ اور رضائی نہیں اٹھائی جاتی، اس میں بھی کوئی طاقت ہے؟ یہ تو اپاہج ہے، یہ تو بیچارہ بیمار ہے۔ صحت مند وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف دی ہے اس کی، کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے کھربوں فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور برکت اور بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ اس بات کی خوشخبری دی، جب صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین کون ہے؟ 7.5 ارب دنیا میں بسنے والے انسانوں میں 6 ارب تو کافر، 1.5 ارب مسلمان۔ کافروں کا کیا ہے؟ اگر مسلمان نہ ہوئے تو بغیر حساب کے ہی جہنم میں جائیں گے۔ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قرآن کہتا ہے ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا اعمال کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد اگر وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ 1.5 ارب میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے 2 نشانیاں بیان کی۔ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ نے عمر تو لمبی دی ہے لیکن عمل بڑا پیارا کرتا ہے، اس کی ساری زندگی نیکیوں سے لبریز ہے۔ پوچھا اس پوری کائنات میں سب سے گندا انسان کون ہے؟ کہا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو زندگی تو اللہ نے دی ہے لیکن اس نے کام کوئی اچھا نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال زندگی دے تو نیکی والی زندگی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا، بہترین انسان بننا ہے تو اچھے اعمال کرنے ہیں، اپنی زندگی میں فائدے کے کام کرنے، جس سے دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو۔ صحابہ کرام کبھی بھی اس وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما ندمت على شيء ندمی على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلی ولم يزد فيه عملی، مجھے آج تک اتنی شرمندگی نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ندامت ہوتی ہے کہ میری زندگی کا کوئی وقت بغیر نیکی کے گزر جائے اور زندگی کا اتنا حصہ کم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معیار زندگی دیکھیے۔ صحابہ تو ایسے انسان کو قابل نفرت سمجھتے تھے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی لأبغض الرجل اراہ فارغا لا فی امر دنیا ولا فی امر آخرتہ، اگر مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے نہ وہ دین کا کام کرتا ہے نہ ہی دنیا کے لیے فائدے کا کام کرتا ہے، انی لأبغض الرجل، وہ میرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو کوئی شخص نظر آتا جو نہ دین کا کام کر رہا ہے
اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے. فَيَضْرِبُهُ بِالدُّرَّةِ، اس کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے درے برسایا کرتے تھے کہ تیرے اور ان حیوان میں فرق کیا ہے. جس کو اللہ نے انسان بنایا اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، یا اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان اور اپنے بیوی بچوں کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خیر خواہی کے کاموں میں لگتا ہے. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں پلنے والے سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اے آدم کے بیٹے، تم سمجھتے ہو کہ جوان اور بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو، یہ سواری تجھے دوڑا دوڑا کے تمہاری قبر کی طرف لے جا رہی ہے. اس قبر کی اور پھر اس کے بعد حشر کی کچھ چیزیں اکٹھی کر لینا، وہاں کوئی چیز نہیں ملے گی. دنیا میں بڑی دکانیں ہیں، قبر میں کوئی دکان نہیں ہوگی. دنیا میں سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے بڑے ساز و سامان ہیں، قبر خالی ہوگی. خوش نہ ہوا کر کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، بلکہ سوچا کر کے یہ بڑا ہو رہا ہوں کہ قبر کے قریب ہو رہا ہوں اور اگلا سامان کیا تیار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سمجھایا تھا، 3 ایسے وقت ہیں جہاں آپ کو وقت کی قدر نظر آئے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا. ایک وہ وقت جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، آین الملک، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، روح نکل کے ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے. اس وقت خواہش کرے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا فرشتہ جب پہنچ جائے گا، خواہش سامنے آئے گی کچھ کر لوں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا کہ اس وقت کی قیمت کتنی تھی. قیامت کو جب جہنم دیکھے گا کہے گا رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ اب میں نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، جو میں نہیں کر سکا. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، کہنے والے نے کہہ دیا ہے، جس کو ہم موت سے دو چار کر دیں دوبارہ اسے بھجوایا نہیں کرتے. یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ جمعرات کو آتے ہیں، نہ جانے کون آتا ہے اور کس کے پاس آتے ہیں. قرآن و حدیث نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن و حدیث نے یہ فیصلہ دیا جو فوت ہو جائے وہ واپس نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جب مجرم قیامت کے دن اپنے سر جھکائے رب کے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی یہ خواہش کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، تو بھجوا دو نا ایک مرتبہ دنیا میں ہم اچھے کام کریں گے. اللہ فرمائیں گے وقت ختم ہو گیا. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے جب کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور اس میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں جاتے وقت بھی کہیں گے ربنا اخرجنا من هذه، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیجوا دے ہم اچھے کام کریں گے. لیکن اللہ فرمائیں گے اب سوائے عذاب کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے اب اس جہنم میں پڑے رہو
اور فرمایا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دوبارہ بات کرنے کی جرت نہ کرنا، اخسؤ، پڑے رہو یہاں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، دوبارہ بولنے کی جرت نہ کرنا، تمہیں بڑا وقت دیا تھا میں نے، اس وقت کی قدر کرو میرے بھائیوں، جس وقت کی ضرورت پڑے گی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو صحیح سمجھنے والے، جنہوں نے وقت کی قدر کی، کیسے کی؟ امام ابن جریر طبری 310 کو فوت ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میں نے 83 سال زندگی گزاری ہے، 40 سال ہو گئے ہیں، ہر روز میں 40 ورقے لکھتا ہوں۔ آپ ضرب لگائیے 5,84,000 ورقہ ایک اکیلے انسان نے لکھا ہے۔ تفسیر حدائق ذات بہجہ 300 جلدوں میں کتاب لکھنے والے بھی موجود تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو آج دنیا ابن الجوزی کے نام سے جانتی ہے، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ان 2 انگلیوں کے ساتھ میں نے 2000 جلدیں لکھی ہیں، اور اس انگلی کو حرکت دیتے میں خطبہ دیا کرتا، درس دیتا۔ اللہ کی توفیق سے میرے ہاتھ پر 1,00,000 لوگ توبہ کرنے والے تھے، اور 20,000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے۔ وقت کی قدر کرنے والے ایسے بھی تھے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ابن عقیل حنبلی نے الفنون کے نام سے 800 جلدوں میں کتاب لکھی۔ آج دنیا جانتی ہے کہ وقت کی قدر کرنے والے امام ابن القیم نے زندگی میں 2 بڑی کتابیں سفر میں لکھی ہے، سفر میں، دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ 6 جلدوں پر مشتمل زاد المعاد کوئی پڑھ لے جو سفر میں امام ابن القیم نے لکھی، دنیا کا کوئی عالم سامنے بیٹھ کے اس سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ امام ابن القیم نے بدائع الفوائد اور زاد المعاد سفر میں لکھی۔ امام سرخسی جیل میں ڈال دیے گئے، مبسوط نامی 300 جلدوں پر کتاب لکھی۔ وقت کی قدر کرنے والے تھے۔ ابو بکر ابن عیاش 18,000 مرتبہ قرآن زندگی میں ختم کرنے والے۔ بہن رو رہی ہے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کی جدائی میں۔ کہا یہ سامنے ستون دیکھ رہی ہو، دعا کرو قبول ہو جائے۔ اس ستون کے ساتھ بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ ابن طبان 1,000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھنے والے ہیں۔ ابن عطیہ محاربی 700 مرتبہ صحیح بخاری کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو اللہ ذوالجلال نے توفیق سے نوازا۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو 5 منٹ بھی کبھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ امام عثیمین رحمہ اللہ، گھر سے مسجد کا راستہ 10 منٹ ہے، وہاں بھی طلباء ان سے پوچھتے اور پڑھتے آتے، اور اس 10 منٹ کے سفر میں انہوں نے ایک کتاب کی شرح لکھوا دی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا جی چاہا میں صحیح مسلم کا اختصار کروں۔ پہلی مرتبہ بھی مجھے جیل میں ڈالا گیا، میرے پاس کتاب نہیں تھی، پھر میں نکلا، پھر مجھے ڈال دیا گیا۔ گناہ کیا تھا؟ یہ حق کی بات کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ میں نے مسلم کی کتاب پاس رکھی، مٹانے والا ممحا بھی پاس تھا، ایک رصاصی قلم تھی جس کو کچی پینسل کہتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے 3 مہینے میں جیل میں بیٹھ کے صحیح مسلم کا اختصار کیا۔ جنہوں نے وقت کی قدر کرنی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کو جب سلاجقہ نے جیل میں بند کیا، 81 مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے بھائی شرف الدین بیان کرتے ہیں آخری مرتبہ قرآن جب پڑھ رہے تھے، 7 تفسیر بھی لکھی، کہا کاش
یہ وقت میرا قرآن پہ لگا ہوتا جو میری پہلی زندگی کا وقت ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی وقت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ضائع کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ جب انسان وقت کی قیمت کو نہیں سمجھتا۔ وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے مقاصد طے نہیں کیے ہوتے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ خواہش کا غلام کبھی وقت کا فائدہ نہیں لیتا، وہ ہمیشہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ جس کو تسویف کی بیماری لگ جائے، چلو کر ہی لیں گے، چلو کر ہی لیں گے، ہو ہی جائے گا، یہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنے کا پانچواں سبب ہے جس نے دوستی کسی غلط آدمی سے لگا لی، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ برے دوست وقت کے قاتل ہوتے ہیں۔ وقت کے ضائع کرنے کا چھٹا طریقہ جو آج نیا ایجاد ہو گیا، اس ایجاد پر لوگ تو خوش ہیں، کاش اس کا صحیح استعمال کرتے۔ یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ چینلز، یہ انسان کے وقت کے دشمن ہیں۔ کاش ان کو نیکی پر استعمال کیا جائے تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ جب زیادہ کھائے گا تو زیادہ سوئے گا، جب زیادہ سوئے گا تو بلید اور کند ذہن ہو جائے گا، وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ وقت ضائع کرنے کے آٹھواں سبب ہے جو اپنی زندگی کی ترتیب من پسند بناتا ہے۔ آج میں نے ولیمے پہ جانا ہے، آج میں نے سنتوں پہ جانا ہے، آج بڑی سنتے ہیں، آج چھوٹی سنتے ہیں، آج اس کے بچے نے جو ہے وہ ایک صفحہ یاد کر لیا تھا، آج اس نے کہا تھا چلو آ ہی جانا، عید کی خوشی، شریعت کی خوشی ہے، ولیمے کی دعوت ہے، جانا چاہیے۔ یہ سنتوں کی دعوت تو شرعی ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی پورے سال کی ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں دعوتیں لکھ کے رکھی ہیں۔ آج اس نے آنا ہے، آج اس نے جانا ہے۔ ان کی زندگی کا چل چلاؤ چل رہا ہوتا ہے اور موت کے فرشتے کا داؤ چل جاتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ جو اس طرح کھانے پینے کے پجاری ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہی ہے کہ کس طرح کو دعوت آ جائے، کو دعوت مل جائے، کو دعوت کر لے، ان کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے کا ایک نواں طریقہ، ایسے ایمانی طور پہ کمزور اور بزدل لوگ، بیماری آئی ماضی میں، کو دکھ ملا، روتے رہیں گے، شکوے، شکایات، واویلا، بس کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ارے بھائی ماضی گزر گئی، آگے غور کرو کیا کرنا ہے، پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ اللہ پر ایمان کمزور، مستقبل کی تڑپ کہ کیا بنے گا، وہی کچھ بنے گا جو تیرے رب نے لکھا ہے۔ یہ واویلا کرنے والے کوئی کام نہیں کرتے۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الماضی لا یذکر، گزر گیا وقت دوبارہ یاد نہیں کرتے، والمستقبل یستنتج، اور مستقبل میں نئے پلانز بنا کے کام کرتے ہیں، روتے نہیں ہیں، منہ نہیں بناتے، وقت نہیں ضائع کرتے، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا، مستقبل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیری نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جائے گا۔ جابر بن عتیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے اجر لکھا جاتا ہے، جب عمل کرتا ہے پھر 70 گنے اور 700 گنے اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ 10واں سبب جس سے انسان وقت کو ضائع کرتا ہے
جب انسان کسی چھوٹی سی پریشانی کو پہاڑ بناتا ہے، فلاں نے مجھے گالی دے دی، پھر کیا ہوا؟ فلاں نے یہ کہا، یہ بزدل لوگ، یہ مسکین لوگ زندگیاں ضائع کرتے ہیں، فلاں نے تو میرے بارے میں یہ کہہ دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہ آیت محکم ہے۔ اپنی عزت کا خیال کرنے والوں کو یقین کرنا چاہیے، عزت کا مالک وہ ہے۔ نبیوں کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، صحابہ کو بھی دی، بلکہ نبی کو کہا یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے۔ قرآن نازل ہوا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ فراڈ کرے۔ نبی کو کہنے والوں نے کہا یہ بے انصاف ہے، فرمایا إِن لَّمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، میں اگر عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ نبی کو، اللہ کے رسول کو لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور یہ دیوانہ ہے۔ قرآن نے کہا میرے محبوب آپ دیوانے نہیں، آپ جیسا اخلاق تو میں نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا یہ حرام کی اولاد ہے، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہو؟ ولدت من نکاح لا من سفاح، من لدن آدم، آدم سے لے کر میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ نے کام نہیں چھوڑا، اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کو اپنی زندگی کی تحویل اور پہاڑ بنا لینا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف آپ کی سوچ بیمار ہے، اس کو صحت مند کیجئے، جھٹک دیجئے، اس کا اجر ملے گا۔ اور آگے چلتے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت استعمال کرنے کے چند ٹوٹکے بھی بیان کیے ہیں۔ اگر آپ یہ 4 کلمات کہیں جو 6 سیکنڈ میں کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 6 سیکنڈ ہوگا کیا؟ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں تو 6 سیکنڈ میں دھل کے صاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے، پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، اگر تم تہجد اور انفاق کے ساتھ ساتھ جہاد بھی نہیں کر سکتے، یہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدی 3 سیکنڈ، ان 3 سیکنڈ میں یہ پڑھ لو، پہاڑوں جیسا سونا، جہاد جیسی نعمت، تہجد جیسی نعمت، یہ تینوں کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ سیکنڈ 3 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، 6 سیکنڈ سے 8 سیکنڈ لگتے ہیں، 5 انعام ملیں گے، سارے گناہ معاف، ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ جاؤ گے، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اور اللہ ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروائیں گے، اور کام ہے صرف 6 سیکنڈ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، 20 سیکنڈ۔ اگر آہستہ بھی پڑھیں گنتی کے 20 سیکنڈ، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اور اللہ ذوالجلال 70 مرتبہ، اور اللہ کے نورانی فرشتے جو کھربوں ہیں وہ بھی 70 مرتبہ اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا اگر 10 مرتبہ پڑھ لو گے تو میں تمہارا قیامت کو سفارشی بن جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، جو شخص صرف یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 6 سیکنڈ، صرف 6 سیکنڈ،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد ہوں گے، جتنی مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ کہتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة، اگر ٹھہر کے بھی پڑھے تو 8 سے 10 سیکنڈ کھانا بھی کھا لیا، دعا بھی پڑھ کے شکر بھی ادا ہو گیا، اور لفظ کیا ہے؟ اس کھانے سے پہلے جتنے گناہ تھے 10 سیکنڈ میں یہ الفاظ پڑھنے سے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَبِسَ ثَوْبَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، ایک شخص کو اللہ نے لباس دیا ہے، نیا لباس پہنتا ہے، یا کوئی بھی لباس پہنتے وقت صرف یہ کہہ دے، لباس پہنا اور یہ الفاظ بولے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقني من غیر حول مني ولا قوة، 10 سے 12 سیکنڈ اگر سکون سے بھی پڑھے، وگرنہ 6 سے 7 سیکنڈ میں دعا یاد ہو جائے گی، اگر یاد ہے تو ادا ہو جائے گی۔ صرف 10 سیکنڈ میں یہ الفاظ بولے ہوئے اس لباس سے پہلے جس دن پیدا ہوا اور آج تک جتنے لباس پہنے ہیں، جو بھی کمی کوتاہی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ عز و جلال ہمیں وقت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے روشن چہرے یہاں تشریف فرما ہیں، مولا کریم انہیں ایمان اور صحت اور خوشی والی اور عزت اور برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما، اور وقت کی حفاظت کرنے والے بنا، نمازوں کے پابند بنا، توحید کے پابند بنا، اور الہ العالمین ہر قسم کی برائی سے انہیں بچا، انہیں سود اور بیاج سے اور شراب اور جوئے سے اور نشے سے بچا، ان کی اولاد اور نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ جس طرح یہ تیرے گھر میں جمع ہیں مولا کریم، ان کو اور ان کے والدین اور اولادوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔